پاکستان اور تو کچھ نہیں پیدا کر رہا، البتہ بچے بہت پیدا کر رہا ہے۔ اگر 75 سال کی عمر میں بھی بچے پیدا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان ایک طاقتور ملک ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے اتنی دولت گھر میں اکٹھی کر لی ہے کہ عزت کے لیے گھر میں جگہ ہی نہیں بچی۔ عورت کی آدھی زندگی خاوند کی تلاش میں گزر جاتی ہے اور باقی خاوند کی تلاشی میں۔ یا اللہ ہماری حفاظت کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اگر آذانوں سے فرق نہیں پڑ رہا تو 10 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ کر دیکھو، شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ جو لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ دشمن سے زیادہ محافظ سے خطرہ ہے، بیمار سے زیادہ طبیب سے خطرہ ہے، مجرم سے زیادہ منصف سے خطرہ ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ گیٹ پر کھڑے ہوئے چوکیدار کو بھی اسی طرح سلام کیا جائے جیسے دفتر کے اندر پہنچ کر باس کو کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو ملک کی ترقی نظر نہیں آ رہی ہے وہ بھنگ پئیں، اور جن لوگوں کو پہلے سے نظر آ رہی ہے انہوں نے پی ہوئی ہے۔ محمد بن قاسم کے بعد سندھ کا سب سے بڑا حصہ ملک ریاض نے فتح کیا ہے۔ پاکستان میں کھانے کا ادب صرف سربراہوں اور وزیروں کو آتا ہے، وہ خاموشی سے کھاتے ہیں۔ ٹوٹی چارپائی اور لمبی جدائی دو ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان بے سکون رہتا ہے۔ اکثر حکمرانوں کی اولادیں تعلیم مکمل کر کے پاکستان اس لیے واپس آ جاتی ہیں کہ لندن میں کتنا ہی کیوں نہ پڑھ لیں وزیر اعظم کی نوکری نہیں ملتی۔ آج کل کے لوگوں کو اتنا جلدی زکام نہیں ہوتا جتنا جلدی ان کو پیار ہو جاتا ہے۔ جس خاوند کو اس کی بیوی عظیم کہے یقین کر لیں کہ اس کا نام عظیم ہوگا۔ ویسے خاوند اچھا عاشق بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی بیوی کو پتہ نہ چلے۔ دنیا کے دیگر ممالک میں جھوٹ کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، مگر وطن عزیز میں اچھا جھوٹ بولنے والے کو وزیر اطلاعات لگا دیا جاتا ہے۔ ہماری قوم کو یہ نہیں پتہ کہ وزیر اعظم کا اصل کام کیا ہوتا ہے، وہ تو بس یہ سمجھتی ہے جو سڑکیں، پل اور گٹر بنائے وہ ہی وزیر اعظم ہوتا ہے۔ پاکستانیوں کو جب تک دھوکے اور کھوتے کا پتہ چلتا ہے وہ اسے کھا چکے ہوتے ہیں۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ انور مقصود سے پوچھا گیا کہ سیاستدانوں کو کیسے چنا جائے؟ انور مقصود نے جواب دیا، بالکل ویسے جیسے اکبر بادشاہ نے انارکلی کو دیوار میں چنا تھا۔ اختلاف رائے معاشرے کا حسن ہے۔ اگر اختلاف رائے کا جواب دلائل اور علمی لحاظ سے دیا جائے تو یہ حسن قائم رہتا ہے، ورنہ معاشرے کا ناسور بن جاتا ہے۔